صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 8ویں فصل ہے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم 2 شعر کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلا شعر ہے 125 نمبر، حتی غدت ملت الاسلام وہی بہم من بعد غربتها موصولۃ الرحم، اور آگے ہے 126 نمبر شعر، مکفولۃ ابدا منہم بخیر اب وخیر بعل فلم تیتم ولم تئم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہاں تک کہ وہ ملت اسلام جو صحابہ کرام پر مشتمل تھی اپنی غریب الوطنی کے بعد اپنے رشتہ داروں سے مل گئی۔ یہاں تک کہ وہ ملت اسلام اپنے دشمنوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہونے کے بعد اپنے بہترین باپ اور اپنے بہترین شوہر کی زیر کفالت آ گئی کہ نہ تو اب وہ یتیم ہوگی اور نہ ہی اب وہ بیوہ ہوگی۔ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ایک ایک لفظ کو ترجمہ دیکھ لیں۔ حتی یہاں تک کہ، غدت اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا یا ہونا، ملت اسلام دین اسلام شریعت، واہیا واو اور ہیا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اس سے مراد یہی ہے ملت اسلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بہم با کا مطلب ساتھ، ہم ان کے ساتھ، مطلب یہ کہ صحابہ کرام کے ساتھ ملت اسلام ایسے ہوگی، کیسے ہوگی اس کا تذکرہ آ گیا ہے۔ من سے بعد، یہ اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غربتیہا اس کو دیکھیں ذرا، غربت غریب الوطن ہونا، جیسے مسافر ہوتا ہے نا، اپنا علاقہ چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر وہ اجنبی ہوتا ہے اور وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے غریب الوطن ہونا۔ یہ جو ہا ہے، ہا لوٹ رہی ہے اس ملت اسلام کی طرف، یعنی جو ملت اسلام تھی، دین اسلام تھی، شریعت تھی، وہ اپنے غریب الوطنی کے بعد کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی موصولۃ الرحم ہوگی۔ موصولہ اس کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، رحم قریبی رشتہ دار۔ جیسے ایک آدمی اجنبی ہے نا، ایک ایسے علاقے کے اندر گیا جہاں پر اس کا کوئی واقف نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ بے یار و مددگار ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن ایک آدمی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ ہے، اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو اس کی مدد کرنے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہی والی بات یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ملت اسلام تھی وہ صحابہ کرام کی وجہ سے اس کو ایسی تقویت اور ایسی قوت ملی ہے کہ پہلے تو وہ غریب الوطنی تھی۔ غریب الوطن یہ تھی کہ جس وقت دین اسلام شروع ہوا تھا، شریعت اسلامیہ اور مسلمان نئے دین کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے تھے، تو اس وقت دین اسلام کمزور تھا، مسلمان اس کے اندر تھوڑے تھے، طاقتور نہیں تھے۔ لیکن صحابہ کرام جیسے جیسے دین اسلام میں داخل ہوتے گئے ہیں، شریعت اور دین اسلام اس کو طاقت ملتی گئی ہے، گویا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل چکی ہے، اب اس کو کسی قسم کا خوف اور خدشہ نہیں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی اور مصیبت نازل نہیں ہوگی۔ مکفولہ کفالت کی گئی، ابدا ہمیشہ، من سے، ہم ان، با ساتھ، خیر بہترین، اب باپ، واو اور خیر بہترین، بال کہتے ہیں شوہر کو، فا لہذا، لم تیتم یتیم نہیں ہوگی، واو اور لم تئیمی بیوہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ ہے، ملت اسلامیہ ہے، وہ دشمنوں سے ہمیشہ سے محفوظ ہو کر بہترین باپ اور بہترین شوہر کی مکفولہ زیر کفالت آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی حفاظت کے لحاظ سے دین کے باپ اور شریعت کی ضرورت کی کفالت کے اعتبار سے گویا کہ دین کے شوہر ہیں۔
تو ایک ایسے بہترین باپ اور ایک ایسے بہترین شوہر کے زیر کفالت دین اسلام اور شریعت اسلامیہ آ چکی ہے کہ اب یہ کبھی یتیم نہیں ہوگی۔ لیکن باپ ہوتا ہے نا، باپ کے زیر کفالت اس کا بچہ ہوتا ہے، اگر باپ فوت ہو جائے اور بچہ بھی نابالغ ہو تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شریعت اسلامیہ ہے، دین اسلامیہ ہے، یہ ایک ایسے بہترین باپ کے زیر کفالت آ چکی ہے کہ اب یہ کبھی یتیم نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے جیسے ایک عورت ہے وہ کسی خاوند کے نکاح کے اندر وہ خاوند کا انتقال ہو جائے تو عورت بیوہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو شریعت اسلامی ہے یہ ایسے بہترین شوہر کی زیر کفالت ہے کہ اس سے شوہر کا انتقال نہیں ہوگا اور یہ بیوہ بھی نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ جو دو مصیبتیں اور دو پریشانیاں آتی ہیں، ایک تو بچے کو پریشانی آتی ہے، اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، بچہ یتیم ہو جاتا ہے، شریعت اسلامیہ کو یہ والی پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور دوسری پریشانی آتی ہے کہ عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورت بیوہ ہو جاتی ہے، لیکن جو ملت اسلامیہ ہے، شریعت اسلامیہ ہے، یہ اب ایسے مضبوط ہاتھوں میں آ چکی ہے کہ اگرچہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو بھی جائیں گے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جماعت تیار کر کے جا چکے ہیں کہ جو اس دین اسلام کی، شریعت اسلام کی مکمل اور بہترین طریقے سے کفالت کرتے رہے گی۔